ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز نے رلا دیا اور کس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور نے مجھے رلا دیا اور مجھے رونا آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا تو اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جن عورتوں کو جہنم کے اندر عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ اندازہ کیجئے ساتھیو، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا، ذات خود یہ کتنا خوفناک عذاب ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت معاف فرمائے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور پھر بالوں کے بل لٹکانا، یہ انتہائی تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہے، اور پھر دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ اب غور کیجئے ساتھیو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ جہنم کے اندر بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، بال باندھ کے اس کو لٹکایا گیا اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ انتہائی دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ ساتھیوں غور کیجئے اور اندازہ کیجئے کہ زبان جو ہے وہ جسم کا سب سے نازک ترین حصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو کھینچ کر کے باندھ کے اور جسم کے وزن کے بل اس کو لٹکا دیا جانا،
کہ پورا جسم اس زبان کے وزن کو، زبان پورے جسم کے وزن کو برداشت کرے. کتنا تکلیف دہ یہ عمل ہوگا. استغفر اللہ العظیم. اگر ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے، ہاتھ باندھ کر ایک ہاتھ کے ذریعے، تو وہی کتنا سخت دردناک اس کے لیے عذاب ہوگا. مگر یہ کس قدر خوفناک عذاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے. تیسری عورت کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. ساتھیوں غور کیجیے کہ عورت چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے. کس قدر شدید عذاب اسے ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح ہوگا وہ آگے جا کے تفصیلاً پورا بیان کیا جائے گا. چوتھی عورت کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے تھے. استغفر اللہ. پانچویں عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے. خنزیر یعنی سور کی طرح ہے، اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں. تصور کیجئے کہ ایک ایسی عورت جس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہو، اور سانپ اور بچھو اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہو، تو اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے، اور پخانے کے راستے آگ نکل رہی ہے. اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرز کو اس کو مار رہے ہیں. اور آگ دینے والے فرشتے جہنم کے گرز کے ساتھ اس کو مار رہے ہیں. اس طرح 6 عورتوں پر ہونے والے عذاب کی تفصیل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمائی. ساتھیوں غور کیجیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے اس کو ذرا نہایت توجہ اور غور سے سنیے گا، اور وہ تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور اپنا احتساب کریں جنہیں ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کریم کا سامنا کرنا ہے اور ان کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. تو وہاں پہ جا کر کے وہ کس طرح سے سامنا کر پائیں گی اگر وہ دنیا میں اس طرح کے عذاب کے کاموں کو برملا دعوت دے رہی ہیں. تو خدا انہیں چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کریں، اور جن کا کلمہ پڑھتی ہیں، جن کا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان کہلائیں گے، ان کے فرمان علی شان پر عمل کریں اور عذاب جہنم سے اپنے دامنوں کو بچائیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. اور یہ دنیاوی چند روزہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر بسر کرنے کی حتی المکان کوشش کرے. یہ وقت گزر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت کا عذاب کا جو سبب تھا وہ بے پردگی تھی. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، عورتوں پر عذاب ان کو کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟
ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اور اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی۔ ساتھیوں، اب آپ خود اپنی مائیں بہنوں اور بیٹیوں کو جائزہ لیں، اور مائیں بہنیں بیٹیاں خود اپنے احوال کا جائزہ لیں، اور غور کریں گے تو آپ خود اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ یہ گناہ آج کس قدر عام ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک پردہ ہی پردہ ہے۔ عورت کا مطلب بھی جب پردہ ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے عورت کو چادر اور چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ غور تو کیجیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غائب کی خبریں دینے والے ہیں، اور آپ نے جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھا جہنم میں عورتوں کو اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو کس وجہ سے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ اور آج غور کر لیجئے کہ معاشرے میں آج ہر اللہ ماشاء اللہ دوسری عورت بے پردگی، بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کے لباس پہن کر کے ہمیں نظر آتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ ان کی اس طرح سے گھر سے باہر آنا اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بیٹے انہیں کچھ بھی نہیں کہتے، انہیں کچھ بھی تنبیہ نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب غور کیجیے، اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور وہ اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہوں تو ایسے دوپٹے پر بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دوہرا کر لیتی ہیں، حالانکہ دوہرا کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیاں باہر نکلی ہوتی ہیں، وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی۔ یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو گھٹنوں تک نہیں چھپتے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی پنڈلی کھل جائے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامحرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے، اور یہ پردے کا حکم ہے۔ پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے۔ پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے۔ جسم کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر تو انتہائی ضروری ہے۔ لہذا گھر میں اگر ایسے تمام نامحرم مرد حضرات ہوں تو ان سے پردہ انتہائی ضروری ہے۔ نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے،
اور یہ اس کا عذاب ہے جو آپ نے اوپر سنا۔ بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا اہتمام کر لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو نامحرم مرد یا قریبی نامحرم رشتہ دار ہیں، ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ ان کے سامنے بھی سر کھلا رکھتی ہیں، گردن بھی کھلی ہوتی ہے، چہرہ بھی، بازو بھی کھلے ہوتے ہیں، گریبان تک کھلا ہوتا ہے۔ بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہنتی ہیں یا لہنگے کرتے دوپٹے اس انداز سے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا جیٹھ یا تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان سے پردے کا اہتمام کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے سر، سینہ، ہاتھ، بازو سب کھلے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت پاک نے ان سب سے پردے کا شدت کے ساتھ حکم آیا ہے، اور ان کے سامنے سر کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ امت مسلمہ کی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں نہایت توجہ سے اپنے آپ کو ہمتن گوش ہو کر یہ سماعت کریں اور غور کریں اور تصور کریں اور اپنے آپ کو اس چیز کا احساس دلوائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عذاب دیکھ کر آئے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما کر آئے ہیں کہ ان عورتوں کو سر کے بل لٹکا کے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا ہے، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے جو صرف سر ننگا رکھتی ہے۔ اور اب غور کیجئے کہ آج سر ننگا تو بہت دور کی بات ہے، آج بہنیں بیٹیاں بکریوں کی طرح بھیڑیوں کے آگے ڈال دی گئی۔ اسکول و کالج کی تعلیم نے بہن بیٹی کو چادر چار دیواری سے آج آزاد کر دیا۔ وہ بہن بیٹی جو کبھی گھر کی عزت تھی، گھر کی رانی اور مہارانی تھی، آج بازاروں میں، پارکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں تباہی و بربادی اپنے ہی ہاتھوں سے کرتی چلی جا رہی ہے، اور غیور باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے آنکھیں بند کیے دیوس جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیوس جنت میں نہ جائے گا۔ ہر وہ شخص مسلمان ضرور دیوسیت کی آج زد میں ہے، مگر غور کیجئے کہ ایک دن گزر ہی جائے گا، آج نہیں تو کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادریں نصیب فرمائے، اور وہ واپس اپنے گھروں میں آ جائیں، اور آ کر کے ویسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنائیں، اور اپنے جسم کا ایک حصہ، ایک بال تک نہ غیر محرم کو دکھائیں۔ غور کیجئے، یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، اور خیال ہے یہ آواز کوئی بھی ایسی نہیں۔ لیکن جب مسلسل میں نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آ گئے، انہوں نے بھی یہ آواز سنی، سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ تو آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہو جانے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ معلوم کیا جائے کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے،
اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اسے باہر نکال لو اگر وہ زندہ ہے تو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے جو اسے جانتے تھے، اور اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا، اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے پیچھے گھر میں پہنچے اور وہاں جا کر معلوم کیا کہ اس نے کمرے کے اندر سے، گھر والوں نے بتایا، کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی ہرگز نہیں کھولوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہے، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر مرد مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 آدمی مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ ہی بال اور نہ ہی کھال ہے، صرف ہڈی، خالی ہڈی نظر آ رہی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کے منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا، اور نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، بلکہ 32 کے 32 دانت جو سامنے جبڑے میں نظر آ رہے تھے۔ سوچیے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں اور ارد گرد اس کے جلد نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی ہوں، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے میرے ہونٹ پر آج صرف اور صرف جبڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے ہونٹوں پر جلد نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کو کیا سزا ملی اور کیا انجام ہوا۔
اور اس کو کتنا ہولناک عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے ملا. بے پردہ خواتین اس واقعہ سے عبرت لیں اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں. یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل میں ضرور یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہوتا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ عورت کیسے زندہ ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا عام قاعدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آیا کرتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتے ہیں، اور یہ بات آج سے نہیں ہے بلکہ جب سے دنیا چلی آ رہی ہے اس وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہ زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا. حافظ ابن ابی الدنیا کا عربی میں ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے من عاش بعد الموت. اس رسالے میں سند کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک انسان مر گیا، پھر اس نے زندہ ہو کر گفتگو کی، وہ مرنے کے بعد کے حالات سے زندہ لوگوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا. اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احرال القبور کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھے ہیں. بہرحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ رب العزت ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. البتہ دستور یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا. جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں. چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 فرمائی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بہت کم بجا لاتی ہیں اور بہت کم مانتی ہیں. دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تابع داری کا جذبہ کم ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جو وجہ ہے کہ وہ تابع داری نہیں کرتی. تیسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے خاوندوں کی نافرمان ہے. نافرمان برداری بہت کم ہے، فرما برداری بہت کم ہے اور نافرمانی بہت کرتی ہیں. چوتھی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے. تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس حدیث مبارکہ پہ غور فرمائیں جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 وجہ بتائیں کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں ان 4 وجہوں سے باہر ہیں. بالکل نہیں ہیں، بلکہ لت پت ہو چکی ہیں. آپ غور کیجئے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو خوب بن ٹھن کر اور سج دھج کر نکلتی ہیں، خوشبو لگا کر نکلتی ہیں اور بھڑکیلے لباس پہن کر اور چہرہ ننگا. یہ ساری چیزیں آج اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آج مسلمانوں کو یہ عیب لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کی عورت کو چادر 4 دیواری میں رہنے کا حکم ہے. پتہ نہیں ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. ہم کیوں اپنے دین کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں عمل کرتے؟ مسلمانوں نے اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کرنا تو پھر کنہوں نے کرنا ہے؟ آج بیویاں خامدوں کی نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ ان کے اندر ہے نہیں. ابھی یہ صرف پہلی عورت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے
عوض جہنم میں لٹکی ہوگی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔